کہ حالات پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مومن کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اتقوا من فراست المومن انہ یرا من نور اللہ کہا گیا ہے۔ مومن کے دور اندیشی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں، جسد واحد ہیں۔ جہاں کوئی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جس قدر شدید تکلیف ہوگی کسی ایک حصے کو، اسی قدر اس تکلیف کے اندر سارا جسم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، دیکھیں ماؤں اور بہنوں کی آوازیں، ان کی صدائیں کس طرح سے درد انگیز صدائیں وہ لگاتے ہیں، آواز کے لیے، مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر ان آوازوں کو سن کر بھی پہلے تو ہم سننا نہیں چاہتے، اس پر کان دھرنا نہیں چاہتے، تو پھر قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں نظر نہیں آتا، کیا ہمارا تو حال اس طرح نہیں ہو گیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے؟ یا پھر وہ توجہ دیتے ہیں تو اندھے بہرے بن کر توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو طاقت کا استعمال اگر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے تو ہاتھ سے، مطلب جو پاور ہے، جو انفلوئنس ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، ایبلٹیز ہیں، پوزیشنز ہیں، اس کا استعمال کر کے، یا پھر جو آپ کے کنٹرول میں ہے، میڈیا ہے یا پیسہ ہے یا صلاحیتیں ہیں، اس کنٹرول کا، پاور کا استعمال کریں، اور اس منکر مطلب جس کو نیچر ریجیکٹ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس منکر کو آپ دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فطرت کا جو اندر سے آواز آتی ہے، فطری پکار، اس کو آپ سنیں گے اور اس پر پاور کا استعمال کریں گے۔ پاور نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کا استعمال کریں، آپ رپورٹ کریں، بولیں، آواز لگائیں حق کے لیے، برائی کے خلاف آواز آپ لگائیں۔ آپ آواز لگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، کم از کم اپنے گھر میں تو آپ آواز لگا ہی سکتے ہیں، اپنے آپ کے لیے اپنے دل میں تو آپ آواز اٹھا ہی سکتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ جہاں جیسے ہیں، جس کنڈیشن میں ہیں، جن آزمائشوں میں ہیں، جن لیمیٹیشنز میں ہیں، ان میں رہتے ہوئے آپ اس کام کو اگر کرنا چاہیں، اللہ توفیق دے گا، ورنہ اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ کی ہدایت کے بنا کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ ان اللہ یہدی من ینیب، اللہ نے اصول رکھ دیا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر چمٹا رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اس چیز کی، اور اللہ کی ہدایت کے بنا کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل سے جائزہ لیں، اپنے آپ سے جائزہ لیں۔ یہ مہینہ احتساب کا ہے، اپنا جائزہ لینے کا ہے۔ جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ رمضان بھی گزر جائے گا، اس کے بعد کا سال بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس رمضان میں یا اس کے بعد پھر رمضان آنے سے پہلے اللہ مجھے اس کے پاس بلا لے اور میری مہلت ختم ہو جائے، تو میں اللہ سے کیا جواب دوں گا کہ اتنی ساری نعمتیں میرے پاس تھی، اتنے سارے ریسورسز میرے پاس تھے، اتنا سب کچھ میں کر سکتا تھا، لیکن میں میرے اپنے گھر میں، میرے بیوی بچوں میں، میرے اپنوں میں، دوستوں میں مشغول رہا، میرے جاب میں مشغول رہا، میرے روٹین لائف میں مشغول رہا۔ کیا اسی لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ کیا اسی لیے اللہ نے اتنے بڑے انتظامات میرے لیے کیے ہیں؟ ابھی سورہ قاف میں آپ نے دیکھا کس طرح اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین سے زیادہ اسپیشل فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی مانیٹرنگ کے لیے، ان کے ریکارڈز کے لیے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں کو لگائیں گے۔ تو اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہے ہیں، کیا صرف چھوڑ دینے کے لیے؟ اور جب اللہ مجھے پکڑ لے تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ ان سارے سوالات کو ہم تلاش کریں۔ یہ سوالات سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں نہ پاور کا استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں آواز اٹھا سکتا ہوں، تو تیسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے، اپنے دل میں برا مانیں، دل میں کڑتے رہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں، شفا ہاسپٹل فلسطین کا، اس کے
اس کی ایک ورکر ہے، 15 سال سے اس کے اندر خدمات انجام دینے والی ایک خاتون ہے، اس کا ایمان دیکھیں، اس کا جذبہ دیکھیں۔ 15 سال سے مریضوں کی خدمت وہ کر رہے ہیں، 15 سال سے وہ لوگ مصیبتوں، 15 نہیں، بہت سال سے چل رہا ہے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اور اب تو انہوں نے قیامت انہوں نے دیکھ لی ان دنوں۔ اور اس کے بعد جو اس ہاسپٹل کا انجام ہوا، اس کے بعد جب وہاں سے فوجیں ہٹی تو دیکھنے والے اور میڈیا میں جو باتیں نذرانے آ رہے ہیں اسے دیکھ کر روحیں کانپ اٹھتی ہیں، جسم تو دور کی بات، روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایسے نظاروں کو دیکھ کر بھی اگر ہمارا ایمان نہ جاگے اور ہم وہی روٹین لائف میں رہیں، اپنے انہی پلاننگز میں رہیں، ہمارے پلاننگز میں تھوڑی سی تبدیلی بھی لانا گوارا نہ کریں، وہ ان پلاننگ کے پیسوں کو، ان پالیسیز کو ہم پلٹا کر اللہ کے اس دین میں لگانے کی کوشش نہ کریں، تو حیف ہے میرے ایمان پر۔ مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ سے کس ایمان کا وعدہ اور دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔